ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، جب سے شام پر وہاں کا تختہ الٹ دیا گیا، احمد الشرع آیا، راتوں رات فیصلے ہوئے، کرسیوں کے چہرے بدلے، پھر اس کے بعد گولان پہاڑیوں کے راستے اور شمالی راستے شام کے مختلف حصوں پر ظالم دہشت گرد صہیونی درندہ وہ آگے بڑھنے لگا، اور پھر جتنے بھی شام میں دفاعی فوجی کارخانے تھے، ہتھیار بنانے والے تھے یا ذخیرہ کر کے رکھنے والے جتنے بھی جگہ تھے، ان تمام چیزوں کو تباہ و تاراج کر دیا۔ پھر اس کے بعد لبنان کا رخ کیا۔ لبنان میں بھی ایسی صورتحال بنائی گئی ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد اب دروز کے نام پر ملک شام میں ایک بار پھر در اندازی کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد الشرع نے براہ راست دروز سے تو جنگ بندی پر راضی ہو گئے، لیکن اسرائیل کو بیچ میں آنے سے روک دیا۔ اس کے بعد غازہ پٹی کو تباہ و تاراج کرنے کے بعد اچانک شام کے ان علاقوں میں کیوں اور غزہ پٹی کے جنگ کے دوران شام کا اچانک تختہ کیوں پلٹ دیا گیا، یہ وہ اہم ترین سوالات تھے جس کو بڑی مشکل سے جو حل کرنا ہے، اس کے جوابات مل رہے تھے۔ لیکن دروز میں 3 دن پہلے شام میں دروز قبائل اور دیگر مقامی قبائل کے درمیان ہونے والی جھڑپ، اور اس کے بعد ظالم صہیونی درندے اسرائیل کی جانب سے دمشق پر حملے کے بعد یہ بات صاف اور واضح ہو گئی کہ دراصل شام کو تقسیم کرنے کا جو بہت ہی پرانی سازش ہے یا جس کا منصوبہ ہے ظالم صہیونی درندے اسرائیل کا، جس کو ڈیوڈ کوریڈور کہا جاتا ہے، دراصل اس کو امپلیمنٹ کر کے شام کو 4 حصوں میں بانٹ کر کے اس کو پوری طرح سے جو ہے اس وقت تباہ و تاراج کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت عالمی سطح کے بہت سارے اخبارات نے ڈیوڈ کوریڈور پر بولنا شروع کر دیا ہے۔ ڈیوڈ کوریڈور ہے کیا منصوبہ ہے؟ ظالم اسرائیلی گولان پہاڑیوں کے راستے کس طرح سے شام کو تقسیم کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پر مختلف تبصرے جہاں ہو رہے ہیں، وہیں ترکی نے بھی اور ترکی کے کئی ذرائع ابلاغ نے، کئی چینلوں نے اس پر بولنا شروع کر دیا ہے، جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ نے اسرائیل کے ایک مبینہ منصوبے کے متعلق خدشات کو وسیع پیمانے پر اجاگر کیا، جس کا مقصد شام کو تقسیم کرنا یا چند حصوں میں بٹا ہوا ملک بنانا ہے۔ ترکی کے بعض تجزیہ کاروں نے اسرائیل کے اس مبینہ ڈیوڈ کوریڈور منصوبے پر تنقید کی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد اسرائیل کو جنوبی شام کے دروز آبادی والے علاقوں اور شمالی شام کی کرد آبادی والے علاقوں سے جوڑنا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی شام کے موجودہ حکومت کا ایک بڑا حامی ہے اور وہ دمشق میں طاقت کے ایک مرکزی محور کی حمایت کرتا ہے۔ ترکی شام میں ڈی سینٹرلائزڈ یا وفاقی طرز حکومت کا مخالف ہے۔ تو پھر ڈیوڈ کوریڈور کیا ہے؟ ظالم صہیونی درندے کیا چاہتے ہیں؟ اگرچہ اسرائیل نے سرکاری طور پر ڈیوڈ کوریڈور نامی کسی منصوبے یا اسٹریٹجک حکمت عملی کی تصدیق نہیں کی ہے، تاہم علاقائی مبصرین اور تجزیہ کار اسرائیل کی جانب سے شام میں فضائی حملوں، گولان کی پہاڑیوں کے قریب اسرائیلی فوجی تعیناتیوں اور جنوبی شام میں اسرائیلی اثر و رسوخ کے پھیلاؤ کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ ڈیوڈ کوریڈور یا حضرت داؤد علیہ السلام کے نام کی، ڈیوڈ دراصل داؤد علیہ السلام کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں اور ہم داؤد علیہ السلام،
ان کے نام کی مبینہ راہداری اس مبینہ راستے کو کہا جا رہا ہے جو اسرائیل کو گولان کی پہاڑیوں سے شمالی شام کی کرد علاقوں تک لے جائے گا۔ آپ اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ دی کریڈل میں صحافی مہدی یاغی نے لکھا ہے کہ نظریاتی طور پر اس منصوبے کی جڑیں گریٹر اسرائیل کے وژن سے منسلک ہیں، اس ناپاک سازش سے منسلک ہیں جو گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب ہے ظالم صہیونی درندوں کا۔ ایک توسیع پسندانہ تصور ہے جو صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل سے منسوب ہے۔ یہ ویژن مصر میں دریائے نیل سے عراق کے دریائے فرات تک پھیلا ہوا بائبل کے نقشے پر محیط ہے۔ گریٹر اسرائیل نقشہ آپ جانتے ہیں، اس پر ہم نے بارہا تبصرہ کر چکے۔ اسرائیلی حکام جن میں وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو جیسا ظالم میں اور قاتل بھی شامل ہے، یہ واضح کر چکا ہے کہ ان کا ملک اپنی شمالی سرحدوں کے قریب شامی افواج یا ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کی موجودگی کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے گا، اور ان اقدامات کا مقصد سیکورٹی اور دروز برادری کی حمایت بتایا گیا ہے۔ ان اسرائیلی اقدامات پر کئی علاقائی اور عالمی طاقتوں نے منفی رد عمل ظاہر کیا۔ شامی حکومت نے اسرائیل کی فوجی موجودگی اور فضائی حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے کر اس کی مذمت کی ہے۔ ترکی، ایران، روس اور عرب لیگ کے رکن ممالک نے بھی اسرائیل پر علاقائی سرحدوں کو فوجی اقدامات کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوششوں کا الزام لگایا ہے۔ ترکی کو خدشہ ہے کہ اسرائیل جنوبی شام میں دروز برادری اور شمالی شام میں کردوں کی حمایت سے خود مختار علاقوں کے قیام اور ان کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ جنوبی شام میں اسرائیل کی موجودگی کے حدود اور اس کے طویل مدتی مقاصد ابھی غیر واضح ہیں، لیکن یہ پیش رفت خطے میں کشیدگی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے اور شام کی سالمیت کے مستقبل پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صورتحال شام پر اثر و رسوخ کے لیے جاری بڑی طاقتوں کی رساکشی کی عکاس ہے، جہاں اسرائیل، ایران، امریکہ اور روس جیسے ممالک خفیہ اور غیر رسمی حکمت عملیوں کے ذریعے زمینی حقائق کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں ترکی کے سرکاری حمایت یافتہ ذرائع ابلاغ نے حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد اسرائیل کی مبینہ کوششوں پر تشویش ظاہر کی ہے کہ وہ شام کو غیر مرکزی اور منقسم ریاست میں بدلنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے 17 جولائی کو کہا ہے کہ ترکی شام کی تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، اور انقرہ نے شام کی علاقائی سالمیت، متحد حکومتی ڈھانچے اور کثیر الثقافتی شناخت کی حمایت پر زور دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی کے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بی بی سی نے بھی اس کی تفصیلات فراہم کی، جس کی تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شام کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ کر کے کردوں اور دروز کو، ان کے پورے علاقوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے اپنے علاقے کو کس طرح سے محفوظ بنانا چاہتا ہے، اور ان لوگوں کا استعمال کر کے کس طرح سے خانہ جنگی کو عام کرنا چاہتا ہے شام میں، اور پھر شام کو ہی 4 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے کس طرح اپنی تحفظ کو مزید مضبوط بناتے ہوئے انہی راستوں سے اور اسی راہداری سے گریٹر اسرائیل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ سازشیں ہیں جس سازشیں کے تحت اس وقت غازہ پٹی کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے ظالم صہیونی درندوں کی جانب سے۔ اور ابھی آج صبح یا کل شام ہی یہ فیصلہ بھی آ گیا تھا کہ ترکیہ نے اس مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کی اسرائیلی حکومت کی جانب سے منظور کردہ قرارداد کو مسترد کر دیا۔ ابھی حال ہی میں اس نے ایک قرارداد منظور کیا ہے صہیونی ظالم درندوں نے، اور وہ ہے کہ اپنے قابض اسرائیل اسٹیٹ میں مغربی کنارے کو ضم کرنا، یعنی اس سارے علاقے کو پھر سے بڑھا کر کے اسرائیل کو وسیع اور کشادہ کرنا۔ اس قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے ترکیہ نے کہا کہ اسے بین الاقوامی قوانین کے تحت القلعدم قرار دیا اور خبردار کیا کہ اس سے علاقائی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مغربی کنارے فلسطینی علاقہ ہے جو 1967 سے اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اسے ضم کرنے کی کوئی بھی کوشش غیر قانونی اور اشتعال انگیز کوشش ہے جس کا مقصد امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے
جو اس وقت غازہ پٹی کے راستے سے جس طرح کے بہت بھیانک راستے اس وقت اسرائیل کھول رہا ہے اور پورا عالم اسلام اس تمام سازشوں کو جانتے ہوئے پرکھتے ہوئے بھی خاموش بیٹھا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے علاقے محفوظ ہیں۔ دراصل غازہ کے راستے سے نکلتے ہوئے اس وقت اسرائیل کی یہ درندگی پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ممبئی ہائی کورٹ نے اس وقت تھانے کے درگاہ کو، جس کو غازی صلاح الدین درگاہ کہا جاتا ہے یا پردیشی بابا ٹرسٹ، غازی صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ مختلف ناموں سے ٹرسٹ بھی بنا ہوا ہے اور درگاہ بھی چلتا ہے جو تھانے میں موجود ہے، اس کو اللیگل قرار دیتے ہوئے جو ہے اس کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ معاملہ پہنچ گیا تھا ممبئی ہائی کورٹ میں، تو آج ممبئی ہائی کورٹ نے یہ کہتے ہوئے جو نوٹس فراہم کی گئی تھی ڈیمولیشن کی یہاں کی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے، کہتے ہوئے رد کر دیا کہ متعلقہ صلاح الدین ٹرسٹ کی جانب سے پیش کی گئی یہ دلائل کہ یہاں پر کئی سالوں سے درگاہ موجود ہے اور لوگوں کے عقائد اس سے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ غیر قانونی ہونے کی جو ہے تردید نہیں کرتا۔ لہٰذا اس طرح سے جو ہے سامنے آنے کے بعد اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے انہدامی کارروائی آگے چلے گی۔ اب یہ کمیٹی آگے کس طرح اور یہ ٹرسٹ کس طرح کا فیصلہ لے گی اور کیا ہائی کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ میں جایا جائے گا، یہ ساری چیزوں پر اس وقت بحث جاری ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک اور تصویر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر آ رہی ہے اعظم گڑھ کے، اتر پردیش کے اعظم گڑھ سے اور ضلع مجسٹریٹ دفتر کے سامنے سے۔ جس شخص کے تصویر دیکھ رہی ہیں اس کا نام اشوک کمار ہے۔ وہ اپنے بیوی کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے مجسٹریٹ دفتر کے سامنے آ رہا ہے یہ درخواست کرنے کے لیے کہ اس کے گھر کے سامنے راستہ نہیں ہے اور اس کے لیے بڑی دقتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ شکایت کرنے کے لیے آ رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہاں موجود لوگ اس کی کچھ مدد کرتے، اس کو پہنچاتے، لیکن جس طرح سے جو ہے وہاں کے لوگوں نے اس کے ساتھ رویہ رکھا، اس کو دیکھتے ہوئے ویڈیو بنانے والے، اور ویڈیو بنانے کے بعد ویڈیو بنانے والے کو تو گالیاں پڑی سوشل میڈیا میں کہ انسانیت ہوتی تو تم بھی جو ہے ویڈیو نہ بناتے، اس کو لے جاتے، اس کو سہارا دیتے، لیکن تم بھی جو اس ایموشنل مومنٹ کو کیمرے میں لے کر کے دنیا کے سامنے تو لائے، لیکن تم کیا چیز ہو، یہ بھی اس بات میں گواہی دی جا رہی ہے۔ لیکن کس طرح سے یہ ساری تصویریں، یہ ویڈیوز سب کچھ ہمیں بیان کرتی ہے کہ ہمارے بھارت میں یو پی کی زمینیں حقائق کیا ہے ناظرین گرامی، لیکن یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر آپ ساون کے مہینے میں ایک غریب شخص کو روک کر کے اس کو یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ ساون کے مہینے میں جو ہے کیوں گوشت پروس رہے ہو یا گوشت کا آرڈر لے کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہو، اور کانوڑیے راستے پر پکڑ کر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی شاباشی ہوتی ہے۔ راستے خراب ہیں اس کی شکایت کرنے پر نیوز جو ہے شائع نہیں ہوتی۔ معذور آدمی اپنے گھر کے سامنے موجود راستے کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، وہ ضلع مجسٹریٹ کے دفتر کے سامنے آتا ہے، اپنی بیوی کو کندھے پر بٹھا کر کے اور پیٹھ پر بٹھا کر کے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، وائرل کی جاتی ہے، لیکن اس کے مسائل حل کیے نہیں جاتے۔ یہ بھارت کا وہ نیا چہرہ ہے کہ آپ یہاں پر صرف دھرم کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے اظہار کیا۔ ساون کے مہینے میں ایک شخص ہے جو صبح شام محنت کرتا ہے اور اس کا کام ہے لوگوں کے گھروں میں جو آرڈر ملتے ہیں اس کو پہنچانا، اس کے ذریعے سے اس کو کچھ کمیشن مل جاتا ہے، اس کی روزی روٹی چل جاتی ہے، محنت کر رہا ہے۔ وہیں کچھ دھرم کے نام پر بے روزگار پھیل رہے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، وہ زعفرانی چولا اوڑھے ہوئے ہیں، راستوں پر گنڈا گردی کرتے ہیں، محنت کرنے والوں کو روکتے ہیں۔ ڈیلیوری بوائے جو ای کامرس کے ذریعے سے ساون کے مہینے میں اس کو آرڈر ملا تھا، اس کو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ آرڈر میں کیا ہے، وہ آرڈر لیتے ہیں، گھر میں جا کر کے پہنچاتے ہیں اور کمپنی اس کو اس کا معاوضہ دیتی ہے۔ تو بجرنگ دل کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں گنڈا ساون کے مہینے میں ایک ہندو کو جو ہے کیوں
نان ویجیٹیرین فوڈ جو ہے ڈیلیوری کر رہا ہے، کیا تو ہندو ہے، اس طرح کہتے ہوئے بلنکٹ کمپنی سے تعلق رکھنے والے غازی آباد کے ایک ڈیلیوری بوائے کو ہراساں کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے، 22 جولائی کی یہ ویڈیو ہے۔ چے کرشنا نامی ایک شخص نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کس طرح کی گنڈا گردی ہے کہ لوگوں کو آج کل اپنا کام بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ دھرم کے نام پر ایک ایسی نفرت ہے کہ اپنے ہی لوگوں سے جو ہے نفرت کرنے پر لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، دوسری جانب ریل کی دیوانگی کس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی ایک شخص وائرل ہو جاتا ہے تو اس پر ریل بنائے جاتے ہیں۔ ابھی انڈونیشیا کے ایک ثقافتی پانی کے کشتیوں کا وہ نظام اور اس پر وائرل ہونے والا ایک 11 سالہ لڑکا جس کا نام ریان بتایا گیا، اس کو تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے۔ اب تک اس پر ہزاروں ریلز بن چکے ہیں۔ اب بھارت میں بھی مختلف لوگوں نے ریل بنایا ہے، لیکن یہ ریل جو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو نظر آ رہی یہ بہت خطرناک ہے۔ چلتی ہوئی کار کے بونٹ پر کھڑے ہو کر کے یہ خاتون اسی طرح کی ناٹک بازی کر رہی ہے، اور اس کی ویڈیو صرف ریل بنانے کے لیے انسٹاگرام میں شیئر کرنے کے لیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، چلتی گاڑی پر اس کے بونٹ پر کھڑے ہو کر کے اس طرح کی کرتب دکھانا۔ کھارگھر علاقہ نوی ممبئی میں آتا ہے، وہاں پر جب یہ چیزیں وائرل ہونے لگی تو پولیس آئی اور پھر شکایت درج کر لیا۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی ہمارے بھارت کا، ایک طرف مذہب کا وہ پاگل پن کی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ادھر آزادی کی یہ پاگل پن کی اس کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور دوسری جانب زبان کی دشمنی اس قدر کہ اب ٹوائلٹ کے پاس بیٹھے ہوا شخص جو پیسہ لے رہا ہے اس کو بھی جو ہے مراٹھی بولنے پر مجبور کیا گیا، نہ بولنے پر اس کو بھی تھپڑ پڑے۔ اور یہی اس وقت بھارت کی ساری کچھ کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے۔ ٹی وی کھولیں گے تو ہندو مسلمان کے جھگڑے، مسجد میں وہ کیوں گیا، مندر میں یہ کیوں آیا۔ سوشل میڈیا میں کھولیں گے تو یہ مراٹھی اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اس نے اپولوجائز کیا، فلاں فلاں فلاں۔ عالمی سطح پر دیکھیں تو کچھ اور کہانی ہے، لیکن لوگوں کے حقیقی مسائل اس پر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔